وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. طلبہ کرام، تفسیر قرآن کے حوالے سے جو بنیادی ابتدائی باتیں ہیں وہ پچھلے دروس کے اندر بیان کی گئیں. علم تفسیر کی تعریف، موضوع اور غرض و غایت. اسی طرح قرآن مجید اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ وحی ہے، تو وحی کے لغوی اصطلاحی معنی، وحی کی اقسام اور قرآن مجید وحی کی کس صورت میں نازل ہوا، یہ ساری تفصیل آپ کو نوٹ کروائی گئی. اور پھر بالخصوص قرآن مجید کے ترجمہ کے متعلق وہ 17 قواعد وہ پچھلے درس میں آپ کو نوٹ کروائے گئے. تو آج بحمدہ تعالیٰ قرآن مجید کے پہلے پارہ سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کی جائے گی. اور اس سے پہلے آپ کو بیان کیا تھا کہ قرآن مجید کی کچھ صورتیں مکی ہیں اور بعض صورتیں مدنی ہیں. اور مکی اور مدنی جو اصطلاح ہے اس کے متعلق مختلف اقوال ہیں. بعض نے کہا کہ مکی صورتیں وہ ہیں جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں، اور مدنی صورتیں وہ ہیں جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں. اس قول کے مطابق واسطہ ثابت ہوگا، یعنی بعض صورتیں ایسی ہوں گی جو نہ مکی ہیں نہ مدنی، جن کا نزول نہ مکہ مکرمہ میں ہوا نہ مدینہ منورہ میں، تو پھر واسطہ ماننا پڑے گا. اسی طرح ایک قول یہ ہے کہ بعض صورتیں وہ ہیں جن میں اہل مکہ کو خطاب کیا گیا، اور بعض صورتیں وہ ہیں جن میں اہل مدینہ کو خطاب کیا گیا. تو جن صورتوں میں اہل مکہ کو خطاب کیا گیا وہ صورتیں مکی کہلاتی ہیں، اور جن صورتوں میں اہل مدینہ کو خطاب کیا گیا وہ صورتیں مدنی کہلاتی ہیں. تو اس قول کے مطابق بھی درمیان میں ایک واسطہ ثابت ہوگا کہ جن صورتوں میں نہ اہل مکہ سے خطاب ہے اور نہ ہی اہل مدینہ سے خطاب ہے تو وہ صورتیں نہ مکی کہلائیں گی نہ مدنی کہلائیں گی. اور تیسرا قول جو جمہور کا قول ہے اور معتبر قول ہے وہ یہ ہے کہ جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں ان کو مکی کہا جائے گا، اور جو صورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئیں ان کو مدنی کہا جائے گا. تو سورہ فاتحہ یہ مکی ہے یا مدنی؟ قرآن مجید کے جو موجودہ نسخے آپ کے سامنے ہیں ان میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سورۃ الفاتحہ مکیہ، سورہ فاتحہ مکی ہے. لیکن سورہ فاتحہ کے مکی یا مدنی ہونے کے متعلق بھی مختلف اقوال ہیں. بعض روایات ایسی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ سورہ فاتحہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی اور یہ سورت مکی ہے. اور بعض
روایات ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سورہ فاتحہ اس کا نزول مدینہ منورہ میں ہوا۔ تو یہ دو قول ہیں، ایک قول یہ ہے کہ سورہ فاتحہ مکی ہے اور ایک قول یہ ہے کہ سورہ فاتحہ مدنی ہے، لیکن تحقیقی قول یہ ہے کہ سورہ فاتحہ اس کا نزول مکہ مکرمہ میں بھی ہوا اور مدینہ منورہ میں بھی ہوا۔ سورہ فاتحہ کا نزول دو مرتبہ ہوا، ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہجرت سے پہلے، اور ایک مرتبہ سورہ فاتحہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہجرت کے بعد۔ اس لحاظ سے سورہ فاتحہ یہ مکی بھی ہے اور مدنی بھی ہے، تو یہی تحقیقی قول ہے۔ اور سورہ فاتحہ کی آیات مبارکہ بالاتفاق 7 ہیں۔ احناف، شوافی، حنابلہ اور مالکیہ حضرات سب کے نزدیک یہ اتفاق ہے کہ سورہ فاتحہ میں 7 آیات ہیں، لیکن اس کے بعد اختلاف ہے۔ آیات کے 7 ہونے پر تو اتفاق ہے، لیکن وہ 7 آیات کون سی ہیں اس میں اختلاف ہے۔ جو شوافی ہیں اور حنابلہ ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مقلدین علماء، ان کے نزدیک بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت ہے، یہ پہلی آیت ہے، اور پھر الحمدللہ رب العالمین دوسری آیت، الرحمن الرحیم تیسری آیت، مالک یوم الدین یہ چوتھی آیت، ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ 5ویں آیت، اور اہدنا الصراط المستقیم یہ 6ٹھی آیت ہے، اور پھر صراط الذین سے آخر تک یہ 7ویں آیت ہے۔ یہ شوافی کے نزدیک اور حنابلہ کے نزدیک اس طرح کل 7 آیات ہیں، لیکن مالکیہ اور احناف ہمارے نزدیک بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے، سورہ فاتحہ کی مستقل آیت نہیں۔ قرآن مجید کا تو جز ہے، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کی آیت نہیں ہے۔ اب اس قول کے مطابق بھی آیات 7 ہیں۔ پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، اور 5ویں آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، اور 6ٹھی آیت ہے صراط الذین انعمت علیہم، اور آگے پھر 7ویں آیت ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو اس طرح جو حضرات بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورہ فاتحہ کی ایک آیت مانتے ہیں، پہلی آیت، تو ان کے نزدیک صراط الذین سے آخر تک ایک آیت ہے، اور جو حضرات بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورہ فاتحہ کی پہلی آیت نہیں مانتے، ان کے نزدیک پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین ہے، اور صراط الذین انعمت علیہم یہ 6ٹھی آیت ہے، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ 7ویں آیت ہے۔ بہرحال دونوں اقوال کے مطابق اس پر سب کا اتفاق ہے کہ سورہ فاتحہ کی آیات 7 ہیں۔ اور سورہ فاتحہ کا مشہور نام تو فاتحہ ہے، فاتحۃ الکتاب، لیکن اس کے علاوہ اس کے بہت سے نام ہیں۔ عربی کا یہ مقولہ ہے کثرت الاسماء تدل علی شرافت المسمى، کسی چیز کے نام زیادہ ہوں تو وہ چیز شرافت والی ہوتی ہے، ناموں کا زیادہ ہونا یہ عظمت اور فضیلت کی دلیل ہوتی ہے۔ ایک شخص ہے، اس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ یہ مفتی بھی ہے، حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، اور کاتب بھی ہے، خطیب بھی ہے، تو جتنے آپ اس کے نام بیان کرتے چلے جائیں گے اس سے اس کی اتنی ہی زیادہ عظمت معلوم ہوگی، اس میں جتنے زیادہ اوصاف ہوں گے اتنے ہی زیادہ اس میں فضائل اور شرافتیں پائی جائیں گی۔ تو سورہ فاتحہ جو ہے اس کے بھی بہت سے نام ہیں، تو اس کے بہت سے نام اس کے فضائل اور اس کی شرافتوں کی دلیل ہے۔ اس کا نام فاتحۃ الکتاب بھی ہے، ام القرآن بھی ہے، 7 مثانی بھی ہے، سورہ وافیہ بھی ہے، سورہ شفا بھی ہے، اور سورہ صلاۃ بھی ہے، سورہ دعا بھی ہے، اور سورہ تعلیم المسئلہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے نام ہیں، سورۃ الکنز ہے، اور سورہ کافیہ ہے، سورہ نور ہے، سورہ رقیہ ہے، تو اس طرح اس کے مختلف نام ہیں۔ اس کا ایک نام ہے فاتحۃ الکتاب، یہ مشہور نام ہے۔ فاتحہ کسے کہتے ہیں؟ فاتحہ ہر چیز کے ابتدا کو کہا جاتا ہے، آغاز کو، تو سورہ فاتحہ کو فاتحۃ الکتاب کا نام دیا گیا کیونکہ قرآن مجید کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے۔
اس لحاظ سے اس کو سورہ فاتحہ کہا گیا۔ نماز جو ہے، نماز کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے۔ نماز کی ابتدا میں پہلی رکعت کے اندر شروع میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اس لحاظ سے بھی اس کا نام فاتحہ ہے۔ اور ایک قول کے مطابق سورہ فاتحہ کا نزول ابتدا میں ہوا، تو اس لحاظ سے بھی یہ فاتحہ ہے۔ تو فاتحہ کہنے کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس میں یہ آغاز اور ابتدا والی بات پائی جاتی ہے۔ اور سورہ فاتحہ کا ایک نام ہے ام القرآن۔ تو سورہ فاتحہ ام القرآن ہے، قرآن کی اصل ہے۔ ام اصل کے معنی میں ہے، ماں جب یہ بچے کی اصل ہوتی ہے تو ام اصل کے معنی میں ہے، اور سورہ فاتحہ یہ بھی قرآن کی اصل ہے۔ قرآن کی اصل کس طرح ہے کہ قرآن مجید کے تمام علوم جو ہے وہ سورہ فاتحہ کے اندر پائے جاتے ہیں۔ قرآن مجید یہ تمام علوم کا مجموعہ ہے، اور وہ تمام کے تمام علوم سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہیں۔ قرآن مجید کے جو مضامین ہیں ان کو دیکھا جائے تو بنیادی طور پر قرآن مجید میں 4 طرح کے مضامین بیان کیے گئے۔ الوہیت کا مسئلہ بیان کیا گیا، اللہ رب العزت کے الہ ہونے کا، اللہ کی توحید کا مسئلہ بیان کیا گیا، اور دوسرا معاد و آخرت کا مسئلہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا۔ تیسرا مسئلہ قضاء و قدر، کہ ہر کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ کی تقدیر سے ہوتا ہے، تو قضاء و قدر کا مسئلہ یہ بھی قرآن مجید کے مضامین میں سے بنیادی مضمون ہے۔ اور اسی طرح ایک بنیادی مضمون ہے نبوت۔ تو یہ 4 طرح کے مضامین ہیں جو بنیادی مضامین ہیں، اور قرآن مجید میں مختلف مقامات پر بیان کیے گئے۔ الوہیت کا بیان، معاد یعنی آخرت کا بیان، قضاء و قدر کا بیان، اور نبوت کا بیان۔ اور سورہ فاتحہ کے اندر یہ 4 مضامین پائے جاتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس میں الوہیت کا بیان آ گیا، اللہ رب العزت کے ذاتی نام کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے۔ مالک یوم الدین، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کا، روز جزا کا مالک ہے، تو اس میں معاد کا، آخرت کا مسئلہ بیان ہوا۔ اسی طرح قضاء و قدر کا مسئلہ وہ بھی سورہ فاتحہ میں ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تو نماز پڑھنے والا اللہ کی بارگاہ میں اس بات کا اقرار کرتا ہے اور اظہار کرتا ہے کہ اللہ ہم ذاتی طور پر ہر کام میں تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تو پھر اس سے اس بات کا اظہار ہوتا ہے اور وہ اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ ہر کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر سے ہوتا ہے، اللہ کی رضا سے ہوتا ہے، قضاء سے ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے پھر ہم تمام امور میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو یہ قضاء و قدر کا مسئلہ ایاک نستعین میں بیان کیا گیا۔ اسی طرح نبوت کا مسئلہ فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر، صراط مستقیم پر چلا، صراط مستقیم پر گامزن کر۔ اور صراط مستقیم کون سا راستہ ہے؟ وہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے۔ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ وہ انبیاء کرام علیہ السلام، شہداء، صالحین، صدیقین ہیں۔ تو یہ نبوت کا مسئلہ یہ بھی سورہ فاتحہ میں بیان کیا گیا۔ تو سورہ فاتحہ، اس میں قرآن مجید کے جتنے مضامین، بنیادی مضامین ہیں، وہ سارے کے سارے بیان کر دیے گئے۔ تو قرآن مجید تمام علوم کا مجموعہ ہے، اور تمام کے تمام علوم کا مجموعہ سورہ فاتحہ ہے۔ اس لحاظ سے یہ ام القرآن ہے، قرآن مجید کی اصل ہے، اس کو ام القرآن بھی کہا گیا اور ام الکتاب کا نام بھی دیا گیا۔ اسی طرح سورہ فاتحہ کا ایک نام ہے سبع مثانی۔ سبع یہ آپ جانتے ہیں، سبع کا معنی 7، اور مثانی وہ چیز جس کا تکرار ہو، جو 2 بار نازل ہو، 2 بار پڑھی جائے۔ تو سورہ فاتحہ، اس میں یہ دونوں باتیں پائی جاتی ہیں، 7 والی بات بھی پائی جاتی ہے اور مثانی تکرار والی بات بھی پائی جاتی ہے، کیونکہ اس کی آیات ہیں 7۔ وہ ابھی آپ کے سامنے بیان کیا کہ اگرچہ اختلاف ہے کہ آیات کون کون سی ہیں، لیکن اس پر اتفاق ہے کہ سورہ فاتحہ کی آیات 7 ہیں، اور یہ 7 آیات 2 بار نازل ہوئیں، جیسا کہ تحقیقی قول ابھی آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ تحقیقی قول کے مطابق
سورہ فاتحہ کا نزول 2 بار ہوا، ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں اور ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں۔ تو پھر یہ وہ 7 آیات ہیں جن کا نزول تکرار کے ساتھ ہوا، جو 2 بار نازل کی گئیں۔ اس لحاظ سے اس کو سبع مثانی کہا جاتا ہے، یا پھر سبع مثانی کہنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ 7 آیات ہیں جن کا تکرار ہوتا ہے، ان کو بار بار نماز میں پڑھا جاتا ہے، بار بار ان کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اس لحاظ سے سورہ فاتحہ کو سبع مثانی کا نام دیا۔ سورہ فاتحہ کا ایک نام وافیہ بھی ہے اور ایک نام کافیہ بھی ہے۔ وافیہ وفا کرنے والی اور کسی چیز کو پورا کرنے والی، کافیہ کا معنی بھی کفایت کرنے والی۔ تو سورہ فاتحہ جو ہے اس کے مضامین بھی وافی ہیں، کافی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن کی اصل ہے اور کتاب کی اصل ہے۔ کتاب تمام علوم کا مجموعہ ہے اور ان تمام علوم کا مرکز سورہ فاتحہ ہے، لہذا سورہ فاتحہ یہ تمام مضامین میں کفایت کرنے والی ہے، اور سورہ فاتحہ اپنے پڑھنے والے کے لیے کافی ہے۔ اس لحاظ سے اس کا ایک نام کافیہ اور ایک نام وافیہ ہے۔ سورہ فاتحہ کا ایک نام سورہ شفا بھی ہے۔ سورہ فاتحہ کا نام سورہ شفا کس لیے ہے؟ اس لیے کہ سورہ فاتحہ کے اندر روحانی امراض کا علاج بھی موجود ہے اور جسمانی امراض کا علاج بھی موجود ہے۔ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر ایمان لائے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اچھی بری تقدیر پر ایمان لائے اور روز جزا پر اس کا ایمان ہو، تو پھر انسان نجات اور فلاح حاصل کر سکتا ہے۔ تو یہ ایمان لائے گا تو انسان کے جو قلبی امراض ہیں، کفر وغیرہ، ان کا علاج ہو جائے گا۔ تو سورہ فاتحہ میں روحانی امراض کا علاج موجود ہے۔ اسی طرح سورہ فاتحہ کے اندر جسمانی امراض کا علاج بھی موجود ہے۔ جسمانی بیماریوں کے لیے بھی سورہ فاتحہ کو پڑھ کر دم کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے۔ حدیث پاک ہے بخاری شریف کے اندر، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں ہم کچھ صحابہ کرام سفر میں تھے، راستے میں ایک مقام پر ٹھہرے تو وہاں ایک قبیلے والے تھے۔ ان قبیلے والوں کا جو سردار تھا اس کو بچھو نے ڈس لیا، ڈنگ مار دیا۔ تو انہوں نے ہم سے رابطہ کیا اور یہ کہا کہ تمہارے اندر کوئی شخص موجود ہے جو اس کا دم کر سکے۔ تو فرمایا کہ پھر ہم نے دم کیا اور سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سے شفا دی۔ تو ان قبیلے والوں نے پھر 30 بکریاں جو ہے نا وہ ہمیں انعام میں دیں۔ وہ 30 بکریاں جو ہیں وہ لیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے استفسار کریں گے، آپ جب ارشاد فرمائیں گے تو پھر ہم یہ بکریاں اپنے استعمال میں لائیں گے۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر یہ سارا ماجرا عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ ان میں میرا حصہ بھی رکھو۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے اس عمل کی تائید فرمائی، تو اس سے پھر یہ دم کا جواز بھی ثابت ہوا، اور اگر اس طرح دم پر اجرت لی جائے اس کا جواز بھی ثابت ہوا۔ اگرچہ ایک شخص جو ہے وہ خلق خدا کی خدمت کے لیے بغیر عوض کے یہ کام کرے تو اسے اجر و ثواب حاصل ہوگا، لیکن جواز کی حد تک اس حدیث پاک سے استدلال کیا جاتا ہے۔ اور دوسرا پھر اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ جس طرح روحانی امراض کا علاج ہے، روحانی امراض کی شفا سے ملتی ہے، اسی طرح سورہ فاتحہ سے جسمانی امراض کی شفا بھی ملتی ہے۔ اس وجہ سے سورہ فاتحہ کا نام سورہ شفا بھی ہے۔ اور سورہ فاتحہ کا نام صلاۃ بھی ہے۔ صلاۃ کا معنی نماز ہے اصطلاح شریعت میں، تو سورہ فاتحہ کی چونکہ نماز میں تلاوت کی جاتی ہے، نماز جو ہے نا یہ سورہ فاتحہ پر مشتمل ہے، تو یہ لفظ صلاۃ اصل میں نام تو تھا مشتمل کا، سورہ فاتحہ مشتمل علیہ اور نماز ہے مشتمل، تو پھر لفظ صلاۃ یہ نام تو تھا مشتمل کا،
بعد میں یہ نام مشتمل علیہ کو دے دیا، تو اصطلاح میں سے کہا جاتا ہے کہ تسمیۃ المشتمل باسم المشتمل، جو مشتمل والا نام تھا وہ مشتمل کو دے دیا۔ تو ایسا لفظ صلاۃ یہ نام تو تھا نماز کا جو سورہ فاتحہ پر مشتمل ہے، جس کے اندر سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، تو پھر یہ نام سورہ فاتحہ کا رکھ دیا۔ اسی طرح سورہ فاتحہ کا ایک نام دعا بھی ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جاتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ تو یہ دعا سورہ فاتحہ کا ایک جز ہے۔ اس کے علاوہ بھی سورہ فاتحہ میں مضامین بیان کیے گئے، اللہ کی الوہیت کا بیان کیا گیا، روز جزا کا بیان کیا، لیکن اسی کے اندر ایک جز دعا بھی ہے۔ تو سورہ فاتحہ کل اور دعا اس کا ایک جز ہے۔ تو پھر لفظ دعا یہ جز کا نام تھا، لیکن بعد میں پورے کل کو دے دیا۔ اس کو کہتے ہیں تسمیۃ الکل باسم الجز، کہ جز والا نام پورے کل کو دے دیا۔ جیسے آگے سورہ بقرہ آئے گی تو سورہ بقرہ کا نام ہے بقرہ، بقرہ کا معنی کیا ہے؟ گائے۔ تو پوری صورت میں کوئی گائے کا ذکر تو نہیں ہے، وہ گائے والا واقعہ سورہ فاتحہ کا ایک حصہ ہے، ایک جز ہے۔ تو وہ نام تو ایک جز کا تھا، وہ گائے والا واقعہ سورہ بقرہ کا ایک جز ہے، لیکن جز کی مناسبت سے پوری صورت کا وہی نام رکھ دیا گیا۔ تو اسی طرح یہاں بھی سورہ فاتحہ کا نام جو دعا ہے، اس کی وجہ تسمیہ بھی یہی ہے کہ یہ تسمیۃ الکل بے اسم الجز کے قبیلہ سے ہے کہ جز والا نام پوری سورہ فاتحہ کا رکھ دیا گیا۔ سورہ فاتحہ کا ایک نام ہے تعلیم المسئلہ۔ تعلیم المسئلہ سے مراد کیا ہے؟ سوال کی تعلیم دینا، سوال سکھانا۔ تو سورہ فاتحہ میں سوال کی تعلیم دی گئی ہے۔ اللہ رب العزت جل مجد الکریم کی بارگاہ میں دعا کیسے مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ سے سوال کیسے کرنا ہے، تو یہ سوال کی تعلیم سورہ فاتحہ میں دی گئی۔ وہ سورہ فاتحہ میں سوال کی تعلیم اس طرح دی گئی کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کا بیان کیا گیا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہ کے تمام جہانوں کا مالک ہونے کا ذکر کیا گیا، رحمان الرحیم کا ذکر کیا گیا، اور روز جزا کے مالک ہونے کا ذکر کیا گیا۔ تو اللہ کی حمد و ثنا پہلے بیان کی گئی، اس کے بعد یہ کہا، عرض کیا ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اپنی عبادات کا ذکر کیا، اور عبادات کا ذکر کرنے کے بعد پھر دعا کی اہدنا الصراط المستقیم۔ تو اس میں سوال کی تعلیم اس طرح ہوئی کہ جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرو، اور پھر وسیلہ پیش کرو کہ دعا مانگنے والا یہاں اپنی عبادات کا وسیلہ پیش کرتا ہے۔ تو اس سے دعا کی تعلیم دی گئی کہ دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے، اور سوال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کیا جائے، تو اس طریقے سے وہ دعا مستجاب ہوگی۔ جیسا کہ احادیث میں بھی ہمیں جو ہے نا وہ دعا کے وقت وسیلہ پیش کرنے کا حکم دیا گیا۔ وہ نابینا صحابی والی حدیث پاک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر انہوں نے عرض کیا کہ حضور دعا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بینائی عطا فرما دے۔ تو اس حدیث پاک میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو دعا تعلیم فرمائی کہ پہلے جا کر وضو اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کرو، اور بعد میں یوں دعا مانگو، اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمہ، اے اللہ بے شک ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں تیرے نبی سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلہ سے جو نبی رحمت ہیں۔ تو یہ وسیلہ کی تعلیم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمائی، اور قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسیلے تلاش کرنے کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ تو بہرحال سورہ فاتحہ میں بھی یہی طریقہ تعلیم دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے، تو پھر دعا کے لیے طریقہ یہ ہے کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کیا جائے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے،
اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا جائے تو وہ دعا مستجاب ہوگی۔ پہلے والی دعا تو آپ نے پڑھی ہے، ہاں یا محمد کے راستے ہیں؟ ہاں جی بالکل، وہ آ گیا نا، وہ مکمل نہیں پڑھی، وہ انشاءاللہ پھر موقع پر آپ کو حوالہ لکھوائیں گے تو اس میں وہ الفاظ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ہر صورت کی ابتدا میں جنا اس کو نازل کیا گیا اصول برکت کے لیے۔ حدیث پاک بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امر ذی بال لم یبدا فیہ بسم اللہ فہو اقطع او اجزم۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جس ذی شان کام کی ابتدا اللہ کے نام سے نہ کی جائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کی جائے، تو وہ کام ناقص، نامکمل اور بے برکت ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت تو بہت بڑا عظیم الشان کام ہے، لہذا قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے شروع میں با جو ہے نا، یہ حرف جار ہے، علم نحو کی اصطلاح میں اس کو حروف جارہ میں سے شمار کیا جاتا ہے، اور اسم اللہ یہ مجرور ہے۔ جار مجرور جو ہے نا، یہ مل کر کسی نہ کسی فعل وغیرہ کے متعلق ہوا کرتے ہیں۔ تو یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس جار مجرور کا جو متعلق ہے، جس کے یہ متعلق ہیں، تو وہ کئی طرح کے کلمات مقدر مانے جاتے ہیں۔ ایک ہے اشراؤ، تو وہ بعد میں مقدر مانا گیا، اصل میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اشراؤ، اللہ ہی کے نام سے اپنے کام کا میں آغاز کرتا ہوں۔ تو حرف جار اور مجرور، جار مجرور جو معمول ہے ان کو پہلے ذکر کیا گیا، اور ان کا جو عامل ہے اس کو بعد میں مقدر مانا گیا۔ اصل قاعدہ تو یہ ہوتا ہے کہ جو عامل ہوتا ہے نا وہ پہلے ہوتا ہے اور اس کا معمول بعد میں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ کہا جاتا ہے مررت بزیدن، مرر تو یہ فعل ہے اور عامل ہے، اس کو پہلے ذکر کیا، لیکن بزیدن جو جار مجرور ہیں اسے بعد میں ذکر کیا۔ تو عام اصول یہی ہے کہ جار مجرور اور معمول ان کو بعد میں ذکر کیا جاتا ہے اور عامل کو پہلے ذکر کیا جاتا ہے، لیکن یہاں اس کا الٹ کر دیا گیا کہ جو معمول ہے وہ پہلے ذکر کیا گیا ہے اور اس کے عامل کو بعد میں ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس کے متعلق عربی جو علم معنی اس کا ایک قاعدہ ہے کہ تقدیم ما حقہ تاخیر یفید الحصر والتخصیص، کہ جس کلمے کو مؤخر کرنا ہے، بعد میں ذکر کرنا ہے، اگر اسے پہلے ذکر کر دیا جائے تو اس سے حصر اور تخصیص والا فائدہ حاصل ہوگا۔ تو یہاں بھی قاعدہ اور اصل تو یہی تھی کہ اس معمول کو بعد میں ذکر کیا جاتا، لیکن معمول کو پہلے ذکر کیا، جس کو بعد میں ذکر کرنا تھا اس کو پہلے ذکر کر دیا، تقدیم کر دی، تو اس سے تخصیص والا معنی حاصل ہوگا۔ تو اب معنی یہ بنے گا کہ صرف اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، یہ حصر اور تخصیص ہے کہ صرف اور صرف اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ تو یہاں پھر تخصیص پائے گی، حصر پایا گیا۔ تو تخصیص اور حصر جو ہے نا، اس کی وہ علم معنی کے اندر اقسام بیان کی جاتی ہیں، مختلف لحاظ سے اس کی مختلف اقسام ہیں۔ ایک لحاظ سے اس کی 3 قسمیں ہیں، حصر قلب، حصر تعیین اور حصر افراد، یہ 3 قسمیں ہیں، حصر قلب، حصر تعیین اور حصر افراد۔ حصر قلب تو یہ ہے کہ جو مخاطب ہے جس سے گفتگو کی جا رہی ہے اس کا خیال کوئی اور ہو، اس کے خیال کا رد کر دیا جائے، الٹ کر دیا جائے، اسے کہتے ہیں حصر قلب۔ مثال کے طور پر مخاطب جو ہے نا وہ یہ خیال کرتا ہے کہ زید کھڑا ہوا ہے، تو اس کے خیال کا رد کر دیا جائے، یہ کہا جائے کہ نہیں زید صرف بیٹھا ہے، تو کھڑا ہونے کی نفی کر دی جائے، اس کے خیال کا الٹ کر دیا جائے، اسے حصر قلب کہا جاتا ہے۔ یا دوسری صورت ہے حصر افراد، مخاطب جو ہے نا وہ سمجھتا ہے کہ یہ بات 2 شخصوں میں پائی جا رہی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہاں جو عالم ہے زید بھی ہے اور خالد بھی ہے، دونوں عالم ہیں، تو اس کے خیال کی تردید کی جائے اور یہ کہا جائے کہ نہیں دونوں عالم نہیں، ان میں صرف ایک عالم ہے، وہ کہتا ہے کہ زید اور خالد دونوں عالم ہیں، تو آپ اس کے خیال کی تردید کرتے ہیں اور حصر کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ نہیں صرف زید عالم ہے، اسے حصر افراد کہا جائے گا۔ اور ایک ہوتا ہے حصر تعیین، کہ مخاطب جو ہے نا وہ تذبذب میں مبتلا ہے، اس کو شک ہے، تردد ہے،
وہ سمجھتا ہے کہ شاید زید عالم ہے یا شاید خالد عالم ہے، تو دونوں کے درمیان اس کو تردد ہے، تذبذب ہے۔ تو آپ اس کے تردد کا ازالہ کرتے ہوئے یہ بتاتے ہیں کہ نہیں، صرف زید عالم ہے، تعیین کر دیتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں حصر تعیین۔ تو یہاں جو حصر کیا گیا نا، تو یہ حصر قلب بھی ہو سکتا ہے اور اسی طرح یہ حصر تعیین بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہاں رد کیا گیا ہے مشرکین کے نظریے کا، مشرکین کے طریقے کا۔ جو مشرکین مکہ تھے وہ جب اپنے کاموں کی ابتدا کرتے تو وہ اپنے کاموں کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کے بجائے بتوں کے نام ذکر کرتے۔ وہ یوں کہتے بسم اللہ، بسم العزا، بسم المنات، تو وہ اپنے بتوں کے نام سے کاموں کی ابتدا کرتے تھے۔ یا بعض ایسے تھے کہ وہ کبھی اللہ کا نام ذکر کرتے اور کبھی بتوں کا نام ذکر کرتے۔ تو پھر ان کے اس عقیدے کا رد کیا گیا اور اس طریقے کی نفی کی گئی کہ دونوں کے نام سے شروع کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے اور بتوں کے نام سے شروع کرنا بھی ٹھیک نہیں، بلکہ اس کو الٹ دیا۔ وہ کہتے تھے بسم اللہ، تو اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ لات و منات عزا کے نام سے ابتدا نہیں کریں گے بلکہ اللہ رحمان الرحیم کے نام سے ابتدا ہوگی۔ تو وہ منافق مشرکین مکہ جو تھے، ان کا جو باطل عقیدہ تھا اس کا یہاں رد کر دیا گیا۔ تو پھر قرآن مجید کی ابتدا میں ہی باطل نظریات کا رد کر دیا گیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اسلام قبول کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا، اس کی تکمیل تبھی ہوگی کہ جو باطل نظریات ہیں ان کا رد کیا جائے۔ اگر ایک شخص باطل نظریات کا رد نہیں کرتا یا اللہ اس کے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مخالفین سے تعلقات ختم نہیں کرتا، ان کے عقائد کو، ان کے نظریات کو بھی درست سمجھتا ہے اور اس طرف اس کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ میں مسلمان ہوں، تو ایسا اسلام قبول نہیں ہے۔ اسلام تب قبول ہوگا کہ پہلے ان کا رد کیا جائے، جو باطل نظریات ہیں ان کا رد کیا جائے اور پھر جو ہے نا صحیح عقیدہ اختیار کیا جائے۔ وہ جیسا ایک مثال ہے، ایک کنویں میں جو ہے نا وہ کتا گر گیا اور لوگوں نے آ کر مولانا صاحب سے مسئلہ دریافت کیا۔ انہوں نے بتایا کہ اس کنویں کا پانی نکال دو، 200 ڈول نکالو۔ تو وہ پانی وغیرہ نکالنے کے بعد پھر جو ہے نا وہ برتن میں پانی ڈال کر لائے اور مولانا صاحب کے سامنے پیش کیا۔ آپ نے مسئلہ بتایا ہے تو ابتدا آپ کریں، پہلے یہ پانی آپ پئیں اور پھر بعد میں ہم استعمال کریں گے۔ تو وہ مولانا صاحب نے جب برتن دیکھا، گلاس دیکھا، اس کے اندر بال موجود تھے۔ پوچھا یہ بال کس کے ہیں؟ کہا کتے کے بال ہیں۔ کتا کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ کتا تو کنویں میں بھی موجود ہے، پانی ہم نے نکال دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک کتا نہیں نکالو گے پانی کیسے پاک ہوگا؟ تو جب تک اپنے دل کو ان باطل عقائد سے پاک نہیں کیا جائے گا، باطل نظریہ سے پاک نہیں کیا جائے گا، تو پھر انسان اللہ کی توحید کا بیان کرتا رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بیان کرتا رہے، ایمان کا اظہار کرتا رہے، تو وہ ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ کلمہ شریف کو دیکھا جائے تو کلمہ شریف میں بھی اسی طرف اشارہ کیا گیا۔ فرمایا لا الہ الا اللہ، پہلے نفی کی گئی لا الہ کوئی معبود نہیں، آگے فرمایا الا اللہ مگر ایک اللہ۔ تو پہلے باطل معبودوں کی نفی کی گئی، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کروایا گیا۔ تو پتہ چلا کہ ایمان اسی چیز کا نام ہے، اسلام اسی چیز کا نام ہے کہ جو اسلام کے خلاف عقائد ہیں، نظریات ہیں، یا اللہ اس کے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف نظریات رکھنے والے لوگ ہیں، پہلے ان سے دور ہوا جائے اور پہلے ان غلط عقائد سے دل کو پاک صاف کیا جائے، پھر اسلام لایا جائے تو وہ اسلام قابل قبول ہوگا۔ اس لیے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو۔ فرمایا کہ وہ داڑیاں منڈاتے ہیں اور بڑی بڑی مونچھیں رکھتے ہیں، تم ان کے اس طرز کی مخالفت کرو، تم جو داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں پست کرواؤ۔ تو تہذیب میں اور اس طرح طریقے میں بھی ان کی مخالفت کا حکم دیا گیا۔ تو اگر ہم نظریات میں ہی ان کے طریقے کو اپنا لیں اور ان کی تہذیب کو ہی ہم اچھی تہذیب سمجھیں اور ان کے زندگی گزارنے کے طریقوں کو ہی اپنے لیے بہتر طریقہ سمجھیں، تو یہ پھر کامل اسلام نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر صحابہ کرام تھے جو پہلے یہودی تھے، بعد میں انہوں نے ایمان قبول کیا۔
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا شرف حاصل ہوا، تو انہوں نے خیال کیا کہ قرآن تورات میں اور یہودی مذہب میں ہمیں یہ حکم دیا تھا فلاں فلاں جانور کا، اونٹ کا گوشت نہ کھاؤ، فلاں فلاں چیزیں استعمال نہ کرو۔ اب اسلام میں ہمیں کوئی یہ حکم تو نہیں دیا کہ اونٹ کا گوشت کھانا فرض ہے، لہٰذا ہم دونوں پر عمل کر لیتے ہیں، ہم وہ گوشت وغیرہ استعمال نہیں کرتے جن سے تورات میں منع کیا گیا تھا، لہٰذا دونوں پر عمل ہو جائے گا۔ تو انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل طور پر پورے داخل ہو جاؤ۔ حالانکہ اونٹ وغیرہ کا گوشت کھانا کوئی فرض تو نہیں تھا، لیکن جب انہوں نے اس نظریے سے وہ گوشت ترک کیا کہ یہ چونکہ پہلے مذہب میں حرام تھا لہذا اس مذہب پر بھی عمل کیا جائے، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند نہیں کیا۔ تو یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے نا، اس میں بھی اسی طرف اشارہ کیا۔ ان کے ابتدا میں ہی قرآن مجید کا آغاز، بلکہ ہر کام کا آغاز ہی تسمیہ سے کیا جاتا ہے، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان باطل عقائد کی تردید کر کے اشارہ کر دیا کہ اگر اللہ اس کے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان کہلوانا ہے، تو پھر اس کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ پہلے ان باطل عقائد کی تردید کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا پہلے ذکر کیا، بسم اللہ، اللہ کے نام سے۔ اور ترجمہ میں بھی یہی ہے، کنز الایمان شریف کے ترجمہ کی یہ خصوصیت ہے کہ یہاں اس کے مطابق ہی ترجمہ کیا، جو تعلیم دی جا رہی ہے کہ اللہ کے نام کو مقدم ہونا چاہیے، تو یہاں ترجمہ میں بھی یہی ہے، اللہ کے نام سے شروع۔ جبکہ باقی بہت سے تراجم آپ پڑھیں تو وہاں پہلے شروع کا لفظ ہے، اس طرح کے الفاظ ہیں، حالانکہ وہ شروع میں نے بھی آپ کو بتایا کہ وہ فعل ہے جو بعد میں مقدم جناب وہ مقدر مانا گیا ہے، وہ تو بعد میں ہے، اس کا ترجمہ بعد میں ہوگا، تو اللہ کے نام کا ترجمہ میں بھی پہلے ذکر کیا جائے گا۔ لیکن بعض لوگ یہ سوال کر دیتے ہیں کہ تم یہ کہتے ہو کہ یہاں ترجمہ میں اللہ کے نام کو پہلے ذکر کرنا ہے، حالانکہ قرآن میں تو با اور اسم یہ پہلے ہیں، بسم اللہ، اللہ کا نام تو بعد میں ہے، اسم پہلے آ گیا، تو یہ اسم ہے مضاف، اور اللہ اس میں جلالت ہے مضاف الیہ۔ عربی میں مضاف لفظوں میں پہلے ہوتا ہے، لیکن مانن مضاف بعد میں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جو ہے نا، یہ کہا جائے ابن زیدن، زید کا بیٹا، تو اب یہاں ابن مضاف ہے، یہ پہلے ہے، زید بعد میں ہے، لیکن حکم کے اعتبار سے اور معنی کے اعتبار سے ابن بعد میں ہوگا، پہلے زید ہوگا تبھی اس کا بیٹا ہوگا نا، اگر زید ہی نہیں ہے تو بیٹا کیسے آ جائے گا؟ مضاف تو مضاف الیہ کی طرف منسوب ہوتا ہے، اور مضاف الیہ ہوتا ہے منسوب الیہ، جس کی طرف نسبت کی گئی ہے وہ منسوب الیہ پہلے موجود ہوگا تبھی منسوب ہوگا، اس کے بغیر تو نسبت ہی نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے پھر اگرچہ اسم جو ہے نا مضاف یہ پہلے ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے یہ بعد میں آئے گا۔ تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز، آپ کا ترجمہ جو ہے نا وہ سارے کا سارا ترجمہ کنز الایمان شریف وہ قواعد کے مطابق ہے، تفاسیر کے مطابق ہے۔ تو اس میں وہ با محاورہ ترجمہ ہے نا، با محاورہ فقرہ بھی ایسے ہی بنتا ہے۔ ہاں جی، تو اس میں جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا پہلے ذکر کیا گیا، اللہ کے نام سے شروع، بسم اللہ، اللہ کے نام کو پہلے ذکر کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو پہلے ذکر کیا اور حصر کیا، تو پہلے اس چیز کا ذکر کیا جاتا ہے جو چیز اہم ہو، اہمیت جس میں زیادہ پائی جائے اس کا پہلے ذکر کیا جاتا ہے۔ جیسا جناب وہ ایک پروگرام ہو، محفل ہو، تو اس کے اندر مختلف علماء کرام ان کے خطابات ہوں گے، تو جب کوئی شخص ان کا اعلان کرے گا، نام لے گا، تو ان میں جو اہم ترین عالم ہے اس کا نام پہلے ذکر کیا جائے گا، اس کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے۔ تو یہ قاعدہ ہے الاہم فالاہم، کہ جو اہم ہے اس کو پہلے ذکر کیا جاتا ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو پہلے ذکر کر کے اس طرف اشارہ کر دیا کہ جو مسلمان ہے اس کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی ذات ہی اہم ہونی چاہیے، اور ہر چیز سے پہلے اس کی نظر اللہ کی ذات پر ہونی چاہیے۔ تمام کاموں سے پہلے اللہ کے نام کو ذکر کرنے کا حکم دیا گیا، اور ہر کام کی ابتدا اللہ کے نام سے کرنے کا حکم دیا۔ تو اشارہ کر دیا کہ مسلمان جو ہے نا اس کا یہ طریقہ کار ہونا چاہیے کہ اس کی نگاہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف ہو،
کیونکہ مسلمان ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام ہیں، اور ہمیں محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم دیا گیا، آپ کی ذات کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور آپ کی اتباع کو اللہ کی محبوبیت کا ذریعہ قرار دیا گیا۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، فرمایا کہ اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو مجھ مصطفیٰ کی اتباع کرو، نتیجہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، پھر اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے اتباع کرنی ہے، آپ کا طریقہ ہمارے اسوہ حسنہ ہے۔ آپ کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ نے آپ کو انبیاء کرام علیہ السلام میں اعزاز اور شرافت عطا کی۔ قرآن مجید میں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کا کلام بھی منقول ہے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلام بھی منقول ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے ارشاد فرمایا ان معی ربی سیہدین، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، سیہدین وہ مجھے ہدایت عطا فرمائے گا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا کلام ہے، ان معی بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے۔ تو انہوں نے اپنا ذکر پہلے کیا اور پھر اللہ کا ذکر کیا۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ آپ ہے مخلوق، اللہ ہے خالق، تو مخلوق میں غور و فکر کیا جاتا ہے، مخلوق دلیل ہے تو دلیل کو دیکھ کر جنم و خالق کی پہچان حاصل کی جاتی ہے، تو یہ برہانی طریقہ ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس طریقے کو اختیار کیا کہ اللہ کی مخلوق میں نظر کی تاکہ اللہ کی معرفت حاصل ہو۔ تو یہ طریقہ بھی حسین طریقہ ہے، اس کو غلط طریقہ نہیں کہا جائے گا، اللہ کے ہر نبی کا طریقہ حسین ہے، مگر محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ حسین ترین طریقہ ہے، افضل ترین طریقہ ہے۔ آپ کا طریقہ کیا ہے؟ تو آپ کا قول قرآن مجید میں آپ کا کلام منقول ہے۔ جب شب ہجرت حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہمراہ ہیں، وہ ذرا پریشان ہوتے ہیں، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو، اپنی تکلیف کی پرواہ نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پریشانی ہے، دشمن آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچائیں۔ تو وہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے یار غار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو تسلی دی، اور جو کلمات ارشاد فرمائے ان کو قرآن مجید نے نقل کیا۔ فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے پیارے ابو بکر غم نہ کریں، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب دیکھیے بات ایک ہی ہے، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام فرما رہے ہیں بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، اور محبوب کریم علیہ السلام اسی کو یوں بیان فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو آپ نے اللہ کا ذکر پہلے کیا، اپنی ذات کا ذکر بعد میں کیا، تو اشارہ کر دیا کہ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہماری نگاہ اللہ کی ذات کی طرف ہونی چاہیے، اپنی ذات کی طرف بھی بعد میں دیکھو، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف نگاہ ہونی چاہیے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے جو افضل ترین طریقہ ہے، تو اس لیے پھر یہاں بھی یہی طریقے کی طرف اشارہ کیا گیا، اس طریقے کی تعلیم دی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بڑی پیاری بات ذہن میں آ رہی ہے کہ جس ساتھ کل ہمیں یہاں نہیں چھوڑا ہے، روزے قیامت کیسے چھوڑیں؟ بالکل، آپ اپنے سارے امتیوں کو ہاں روزے قیامت جنت میں لے کر تو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسم ذکر کیا، اسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع۔ تو یہاں ایک نقطے کی بات ہے، اور کیونکہ ہم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، اور ہمارا یہ نظریہ ہے کہ قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم کی با سے لے کر والناس کی سین تک قرآن مجید کے ہر کلمہ میں، ہر حرف میں، بلکہ زبر زیر پیش نقطہ میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا بیان ہے، اور خاص طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے متعلق حضور امام اہل سنت اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک تقریر بھی ہے جو مطبوع ہے، اور اس تقریر میں اسی بسم اللہ کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کمالات کا بیان کیا۔ تو اسم اللہ کہا نا، اسم اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام بھی ہے، آپ کے اسماء طیبہ میں ایک نام اسم اللہ بھی ہے، آپ اللہ کا اسم ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا اسم کیسے ہیں؟ اس لیے کہ اسم جو ہے نا یہ مسمى پر دلال کرتا ہے، اسم سے اس کا پتہ چلتا ہے جس کا وہ نام ہو۔ زید کہا جائے گا نا
تو زید نامی شخص کا پتہ چلے گا. ہم یہاں یہ کہیں کہ یہاں زید موجود ہے تو لفظ زید ذکر کرنے سے زید نام والے آدمی کے متعلق ہمیں پتہ چلے گا. تو اسم مسمى کے وجود کا پتہ دیتا ہے، مسمى پر دلال کرتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی دلیل ہیں. اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل تشریف لائی. کائنات کی ہر چیز اللہ کی دلیل ہے، مگر اللہ کی دلیل اکبر جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک ہیں. کیونکہ اللہ کی بڑی صفات ہیں، اللہ میں رحمت موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ میں جلال موجود ہے، اللہ میں جلال موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی کبریائی ہے. تو ہر صفت کا مظہر کسی نہ کسی مخلوق میں پایا جاتا ہے. ماں کو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت یاد آ جاتی ہے. آپ جنگل میں جائیں ایک درندے کو دیکھیں وہ غضب کا اظہار کر رہا ہے اور اپنے شکار کو چیر پھاڑ رہا ہے تو اللہ کے غضب کا نظارہ آپ کے سامنے آ جائے گا کہ اللہ کی مخلوق کے غضب کا یہ عالم ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جب غضب میں ہوگی تو اس کے غضب کا کیا عالم ہوگا. آپ پہاڑوں کی بلندی کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی بلندی آپ کو معلوم ہوگی کہ جس کی مخلوق اتنی اونچی ہے وہ خدا کتنا اونچا ہوگا. تو الغرض آپ مخلوق میں دیکھیں تو کسی میں کسی صفت کا اظہار ہے، کسی میں کسی صفت کا اظہار ہے، مگر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی تمام صفات کا مظہر کامل بنایا ہے. آپ اللہ تعالیٰ کی ہر صفت کا مظہر ہیں. اللہ کے علم کو دیکھنا ہو، اللہ کی شان قدرت کو دیکھنا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کبریائی کو دیکھنا ہو، اللہ تعالیٰ کی شان رحمت کو دیکھنا ہو، شان جلال کو دیکھنا ہو، شان جمال کو دیکھنا ہو، ہر صفت کا مظہر اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے. بلکہ آپ اللہ کی ذات کا مظہر ہیں. فرمایا انا مرآت جمال الحق، میں اللہ کے حسن کا آئینہ ہوں. من رآنی فقد رآ الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کی دلیل اکبر ہیں، اس لیے آپ اسم اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ کا اسم ہیں. اور انا مرآت جمال الحق، میں اللہ کے حسن کا آئینہ ہوں. اور اسم جو ہے نا یہ ہاں بالا بھی ذہن میں نہیں ہے اس کا، انا مرآت جمال الحق. تو اسم جو ہے نا اسم مسند بھی ہوتا ہے اور مسند الیہ بھی ہوتا ہے. اسم ہوتا ہے مسند اور مسند الیہ بھی ہوتا ہے. جس طرح مثلا زید قائم، زید ہے مسند الیہ اور قائم مسند. تو یہ اسم کی خصوصیت ہے کہ اسم مسند بھی بن جاتا ہے اور مسند الیہ بھی بنتا ہے. فعل صرف مسند ہوتا ہے، مسند الیہ نہیں بنتا. اور حرف جو ہے یہ نہ مسند ہوتا ہے اور نہ مسند الیہ ہوتا ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ میں اسم والی خصوصیت پائی جاتی ہے. آپ اللہ کا اسم ہیں، آپ اللہ کی طرف مسند بھی ہیں اور مخلوق کے لیے مسند الیہ بھی ہیں. اللہ کی طرف آپ کی نسبت ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے حبیب ہیں. انا حبیب اللہ، آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا حبیب ہوں. ولا فخرا، لیکن اس پہ فخر نہیں ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ مسند ہیں، اللہ کی ذات کی طرف آپ کی نسبت ہے. اور آپ مسند الیہ بھی ہیں کہ ساری مخلوق کی آپ کی طرف نسبت ہے. اور ساری مخلوق کو اگر نجات حاصل ہوگی یا ساری مخلوق کو اگر رہنمائی ملے گی اور ساری مخلوق کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تک رسائی ہوگی تو وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہوگی. اور پھر اس اسم کے شروع میں با حرف جر ذکر کیا گیا تو وہ خصوصیت بھی نبی پاک میں پائی جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ با ہے حرف جر. جر کا معنی کیا ہے؟ کھینچنا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ میں بھی ایک کھینچنے والی صفت پائی جاتی ہے. آپ لوگوں کو کھینچ کر جہنم سے جنت کی طرف لے جانے والے ہیں. وہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کنتم علی شفا حفرۃ فانقذکم، فرمایا کہ تم تو جہنم کے کنارے پر تھے. علی شفا حفرۃ من النار، تم تو جہنم کے کنارے پر تھے، دوزخ میں گرنے والے تھے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے، آپ نے ہمیں پکڑ کر جو ہے وہ جہنم سے بچا کر جنت کے راستے کی طرف چلایا.
تو اور حدیث میں بھی ہے کہ میں نے تم کو پکڑ کر بچایا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ میں یہ جر والی شان پائی جاتی ہے۔ اسی طرح اسم کا خاصہ ہے، اس پر جناب حروف داخل ہوتے ہیں، حروف جارہ، تو حروف جارہ میں من بھی پایا جاتا ہے، اسم پر داخل ہونے والے حروف ہیں حروف جارہ، ان میں ایک حرف ہوتا ہے من، ایک حرف ہے الہ۔ من کا معنی ہے ابتدا، الہ کا معنی ہے انتہا۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام میں ابتدا والے معنی بھی پائے جاتے ہیں، انتہا والے معنی بھی۔ آپ اول بھی ہیں آخر بھی ہیں، اللہ کی شان کا مظہر ہے نا، اللہ اول بھی ہے آخر بھی، هو الاول هو الآخر۔ اور شیخ عبداللہ کا محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے مدارج نبوت کے خطبہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ یہ آیت اللہ کی حمد بھی ہے، نعت مصطفیٰ بھی ہے، اللہ بھی اول آخر ظاہر باطن، اللہ کی اطاعت سے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ بھی اول آخر اور ظاہر اور باطن ہیں۔ اسم پر داخل ہمارے حروف میں سے حرف جر اعلیٰ بھی ہے، اعلیٰ کا معنی استعلاء، بلندی والا معنی پایا جاتا ہے، اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ میں بھی بلندی والا معنی ہے۔ اللہ نے فرمایا رفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، آپ کو اتنی بلندی عطا فرمائی۔ فرمایا رفع بعدہم درجات، انبیاء کرام علیہ السلام کو تو فضیلتیں دیں اور ساری مخلوق سے افضل بنایا، لیکن ان انبیاء کی جماعت پر جس کو سب سے زیادہ بلندی عطا کی وہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ فرمایا انک لعلی خلق عظیم، اے محبوب آپ خلق عظیم پر ہیں، یہاں بھی اعلیٰ ذکر کیا، یعنی خلق عظیم نیچے ہیں آپ اوپر ہیں، اور اخلاق خلق عظیم تب بنتے ہیں کہ ان اخلاق کو آپ کی قدم بوسی کا شرف حاصل ہو۔ جس اخلاق کو، جس عادت کو اللہ کے محبوب کی نسبت ہوگی، آپ کی سنت بن گئی، وہ خلق عظیم بن جائے گا۔ تو آپ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر لحاظ سے رفت اور بلندی رکھی، تو یہ اسم والی خصوصیات اللہ کے محبوب علیہ السلام کی ذات میں پائی جاتی ہیں۔ آگے فرمایا رحمان اور رحیم، یہ اللہ کا پہلے ذاتی نام ذکر کیا اللہ، اس کے بعد اللہ کے صفاتی نام ذکر کیے رحمان اور رحیم۔ اللہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لفظ کی تحقیق تو بڑی تفصیل طلب ہے۔ اللہ کی ذات ہے بلند و بالا، اللہ کی ذات کا کوئی ادراک نہیں کر سکتا، اللہ کی معرفت کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ما عرفناک حق معرفتک، اے اللہ جس طرح تیری پہچان کا حق ہے ہم ادا نہیں کر سکے۔ عرض کیا اے الہ العالمین لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ جس طرح تو اپنی تعریف کرتا ہے ہم تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ میں تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا، تو کس مخلوق میں یہ طاقت ہے اللہ کی شان کو بیان کر سکے؟ اس کی ذات بلند و بالا ہے۔ جس طرح اللہ کی ذات بلند و بالا ہے ہمارے عقل، خیال، قیاس، گمان، وہم سے، اسی طرح اللہ کا جو ذاتی نام ہے اس میں بھی لوگ حیران پریشان ہیں۔ آج تک علماء اللہ تعالیٰ کے نام میں ہی حیران پریشان ہے، یہ کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی کا ہے، سریانی زبان کا لفظ ہے، یہ مشتق ہے غیر مشتق ہے؟ اگر مشتق ہے کس سے مشتق ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے نام کے بارے میں اتنی بڑی تفصیل ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ تو وہ تحقیقی قول یہ ہے کہ اللہ عالم علی الاصح للذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع الصفات الکمالیہ۔ علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح تہذیب کے خطبہ میں اس کو ذکر کیا، اللہ عالم علی الاصح للذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع الصفات الکمالیہ۔ اللہ اس ذات کا علم ہے، ذاتی نام ہے جو ذات واجب الوجود ہے، تمام صفات کمالیہ کی جامع ہے۔ واجب الوجود کسے کہتے ہیں؟ جس کا وجود ضروری ہے۔ وجود کے اعتبار سے چیزوں کی تین قسمیں ہیں، واجب، ممکن اور ممتنع۔ بنیادی طور پر یہ تین قسمیں آگے اس کی پھر اور اقسام بھی ہیں، تو بنیادی طور پر یہ تین قسمیں، ایک واجب جس کا موجود ہونا ضروری ہے، ایک ممکن کہ جس کا وجود یا عدم ضروری نہیں، وہ موجود بھی ہو سکتی ہے معدوم بھی، ہم ممکن ہیں، ہم موجود ہوئے کوئی فرق نہیں پڑا، موجود نہ ہوتے پھر بھی کوئی فرق نہ پڑتا، اور ممتنع جس کا موجود نہ ہونا ضروری ہو، اللہ کا شریک یہ ممتنع ہے، وہ موجود ہو ہی نہیں سکتا۔
تو یہ تین قسمیں ہیں. اللہ کی ذات ہے واجب الوجود، جس کا وجود ضروری ہے. المستجمع لجمیع صفات الکمالیہ، اللہ تعالیٰ کی ذات تمام صفات کمالیہ کی جامع ہے. جو صفت کمال ہے وہ اللہ تعالیٰ میں ہے، اور اللہ کی ہر صفت کمال ہے. اور جو صفت نقص ہے اللہ تعالیٰ کا اس سے پاک ہونا ضروری ہے. تو اللہ کا نام ذکر کیا جائے نا، اللہ، تو اللہ کا نام ذکر کر کے اس بات کا اقرار کیا جاتا ہے، اظہار کیا جاتا ہے کہ اللہ میں کوئی عیب نہیں ہو سکتا، کوئی نقص نہیں ہو سکتا. آدمی جھوٹ بولے یہ نقص ہے، اور آدمی جاہل ہو یہ نقص ہے، اور دیگر جو عیوب ہیں یہ چوری وغیرہ یہ سارے نقص ہیں. اب اللہ کی صفات